تم یہاں پر کیا کر رہی ہو عفان؟ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی صفا پر اس کی نظر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے میں اس کی طرف لپکا۔ صفا اس کے انداز کو محسوس کر کے کانپ گئی اور بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، وہ اماں جان نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تو عفان ایک دم غصے سے اسے اپنے بیڈ سے اٹھا کر بولا، میرے کمرے میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ میں صرف تمہیں اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لایا ہوں، میری بیوی بننے کی کوشش مت کرنا۔ عفان کا غصہ اس وقت عروج پر تھا تو بے اختیار صفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ صفا کے معافی مانگنے پر عفان انگلی اٹھا کر بولا، یہ بیچارگی کے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، خبردار، جو تم نے مجھے اپنے آنسوؤں سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ عورتوں کے پاس ایک آخری ہتھیار یہی رہ جاتا ہے کہ دو چار آنسو بہا لو اور مرد کو پھنسا لو، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری نہ تمہارے ناز و انداز کی۔ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے کمرے سے نکلو۔ صفا بیچارگی سے بولی، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ صفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی اس نے سوئے ہوئے عبداللہ کو اٹھا کر صفا کی گود میں ڈالا اور بولا، یہ بچہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم صرف اس کے لیے اس گھر میں آئی ہو، نہ تو تم میری بیوی ہو نہ ہی اماں جان کی بہو، بلکہ صرف ایک بچے کی آیا ہو، اور اسی آیا کی حیثیت سے تم اس گھر میں رہو گی، نہ میری بیوی کی حیثیت سے اس کمرے میں۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ہمارے گھر میں آیا کے لیے جو کمرہ مخصوص تھا تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر عفان صفا کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے لے گیا۔ اس کے ہاتھوں میں عبداللہ رونے لگا کیونکہ عفان کا انداز بہت جارحانہ تھا اور عبداللہ یہ سختی محسوس کر کے رو پڑا تھا۔ تبھی عفان کے کمرے والی لائن کے آخری کونے پر ایک چھوٹے کمرے میں اس نے صفا کو دھکیلا اور بولا، آج سے تم یہیں پر رہو گی اور عبداللہ کی کیئر کرنے میں تم کوئی کوتاہی نہیں کرو گی، اور اگر میں نے تمہاری کوئی کوتاہی پکڑی یا تم نے کوئی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عفان انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ صفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے بسی سے اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا جیسے خاموش فریاد کی ہو، اور پھر روتے ہوئے عبداللہ کو تھپنے لگی جو اس وقت تھی اس کی باہوں میں مچل رہا تھا۔ صفا کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ عبداللہ کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے اپنی قمیض اوپر کی اور اسے خود سے چمٹا کر دودھ پلانے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور عفان کا مزاج اور انداز محسوس کر کے صفا کی روح کانپ اٹھی کہ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا میری زندگی میں سکون کے چند پل بھی نہیں؟ کیا میری زندگی میں مرد کی محبت نہیں لکھی ہوئی؟ صفا نے روتے ہوئے آنسو بہائے اور عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئی جو نیند میں بھی ہلکا ہلکا ہل رہا تھا اور صفا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اماں جان نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے اور انہوں نے عفان کی اچھی خاصی خبر لی ہے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد اماں جان اس کے کمرے میں آئیں اور بولی، بیٹا، عفان کی طرف سے میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، وہ تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آیا ہے، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، تمہارا جو مقام ہے تمہیں اسی کے مطابق جگہ ملے گی۔ اماں جان معذرت کرتے ہوئے صفا کو اپنے ساتھ لے کر واپس عفان کے کمرے میں لے آئیں۔ عفان نے غصے سے کروٹ لی ہوئی تھی، اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور صفا خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ اب بھی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ ارے یار بیوی، تم اتنی حسین بھی لگ سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ جو اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی، اپنے پیچھے شاویز کی آواز سن کر پلٹی اور مسکرا کر بولی، اچھا جی، تو اب آپ کو میں صرف کبھی کبھی حسین لگتی ہوں، جبکہ شادی سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ تم سا حسین کوئی بھی نہیں۔ صفا نے شرارت سے شاویز کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کو حمائل کرتا ہوا بولا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے میری جان،
मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। तुम जैसा हसीन आज भी कोई नहीं है, और दिन बदन तुम्हारा हुस्न जिस तरह निखरता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, बस तुम्हारे हुस्न के दरबार का पुजारी बनकर रह हम जाऊंगा। शावेज ने मोहब्बत से कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। उसकी मोहब्बत की गरमाइश ने सफा को फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया। तभी वो जरा सा पीछे हटी और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अरे अब बस करें, पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। आपको पता तो है, हमें देर हो गई तो खाला जान गुस्सा करेंगी। सफा ने शावेज को वक्त की तंगी का एहसास दिलाया तो वो फौरन एक गहरा सांस भरकर बोला, अरे यार, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही जालिम भी हो। भला ऐसे रोमांटिक माहौल में तुम इतनी जल्दी पैंतरा कैसे बदल लेती हो? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। चलो, तुम्हारी खाला जान के यहाँ चलें, जिन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। शावीज ये कहते हुए कमरे से बाहर लपका और उसके उस अंदाज पर सफा मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलती गई। आज उनकी शादी की दावत थी। अभी उनकी शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे और दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। खाला जान ने बड़ी मोहब्बत से उन दोनों को इनवाइट किया था। सफा जो शावीज की पसंद थी, वो दोनों यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को पसंद करते थे, और फिर शावीज ने अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए अपने वालदैन को सफा के घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया, और यूं ये रिश्ता दोनों घरानों की बाहमी रजामंदी के साथ तय हो गया। सफा खुद भी शावीज को बहुत चाहती थी और उसे जिंदगी के हमसफर के तौर पर ही देखती थी। यही वजह थी कि उसके वालदैन ने जब अपनी बेटी की रजामंदी मालूम की तो सफा ने शर्मा के सर झुका दिया, और यूं दोनों तरफ से बगैर किसी रुकावट के ये रिश्ता तय पा गया। सफा और शावीज इस रिश्ते पे बहुत खुश थे, और शादी वाले दिन उन दोनों के चेहरों पर सच्ची खुशी का अक्स दिखाई दे रहा था। हर कोई उनकी जोड़ी को सराह रहा था, क्योंकि ऐसी जोड़ी किस्मत वालों की होती है, और उनकी शादी में हर चेहरा खुश था। ससुराल में सफा का इस्तकबाल बहुत जोशो खरोश से किया गया था, और वो अपनी नई जिंदगी में शावेज के संग बेहद मसरूफ थी। तीसरे ही दिन उसे अपने मैके और ससुराल की तरफ से दावतें वसूल होना शुरू हो गईं, और सफा ने पहली दावत खाला जान की कबूल की, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करती थी और उनके साथ उसकी बहुत दोस्ती थी। आज वो शावेज के हमरा उन्हीं की तरफ जा रही थी। उसने खाला जान का ही दिया हुआ ड्रेस पहना हुआ था। सुर्ख रंग की लॉन्ग फ्रॉक उस पे खूब खुल रही थी, जिसमें शावेज उसे सराह रहा था। रास्ते में भी वो बार बार सफा के ऊपर निगाह डालता और फिर एक गहरी आह भरकर रह जाता। उसकी मोहब्बत को महसूस करके सफा शरारत से मुस्कुरा देती। वो अच्छी तरह जानती थी कि शावेज अपने जज्बात पर मुश्किल से कंट्रोल किए हुए है, और उसकी मोहब्बत महसूस करके सफा को खुद पर फख्र महसूस हो रहा था। मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ है? मामा जान ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम शाम से उल्टियां कर रही हो। शावेज परेशानी से कमरे में दाखिल हुआ। वो उस वक्त ऑफिस से लौटा था जब उसे अपनी माँ की तरफ से सफा की तबीयत खराबी की इत्तला मिली। वो बेहद परेशान होकर कमरे में आया तो सफा बेड ग्राउंड से टेट लगाकर बैठी हुई थी। नकाहत भरे लहजे में बोली, जी शहवेज, तबीयत तो मेरी बहुत ज्यादा खराब है, बीपी भी लो है। उसकी आवाज में भी कमजोरी महसूस हो रही थी। शहवेज उसके करीब ही बैठ गया और उसके दोनों हाथों को थाम कर बोला, तुम उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मुझे तो तुम्हारा जिस्म भी गर्म लग रहा है। शहवेज परेशानी से बोला तो सफा के चेहरे पर एक शर्मगी सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई, और वो शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं शहवेज, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शहवेज ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्यों जरूरत नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। उठो, जल्दी करो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, जल्दी करो। ये कहते हुए शहवेज ने उसका बाजू पकड़कर उठाना चाहा तो सफा जल्दी से बोली, नहीं नहीं शहवेज, प्लीज, जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। और फिर उसने अपने तकिए के नीचे से एक एनवल्प निकालकर शहवेज की तरफ बढ़ाया, जिसे शहवेज ने नासमझी से थाम लिया, और जब उसे खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत चमकने लगी थी और सच्ची खुशी का अक्स उसकी आंखों से छिलकने लगा था। वो बेताबी से सफा के दोनों हाथ थाम कर बोला, क्या वाकई जो कुछ उसमें लिखा है वो सच है?
صفا سے پوچھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو صفا نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ صفا، تم نے آج مجھے زندگی کی وہ خوشی دی ہے جو سب سے انمول ہے۔ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ۔ یہ احساس ہی کتنا گدگدانے والا ہے۔ شیوز کی خوشی صفا کے دل کو منور کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ زندگی نے اسے کتنی خوشیاں دے دی۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ صرف شادی کے 2 مہینوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کر دیا، اور وہ اس کرم کے لیے ساری زندگی بھی اس کے سجدے میں پڑی رہتی تو شاید اس کا حق ادا نہ کر پاتی۔ دیکھو صفا، بس 2 دن کی بات ہے، میں لوٹ آؤں گا۔ اگر آفس کا کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پیچھے تم پریشان ہو جاؤ گی، لیکن مجبوری ہے۔ اگر میں نے یہ کانفرنس اٹینڈ نہیں کی تو پھر میری پروموشن نہیں ہوگی، اور مجھے ہر حال میں یہ پروموشن چاہیے، اپنے لیے، تمہارے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے۔ شوویز بیپسی سے صفا کو سمجھا رہا تھا، جس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے، کیونکہ صفا کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا اور اسے طرح طرح کے وہم ستانے لگے تھے۔ اس کی طبیعت بھی آج کل بہت نڈھال رہتی تھی، کبھی بی پی کم ہو جاتا تو کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا، اور ان حالات میں کبھی اسے بہت بھوک لگتی اور کبھی وہ کئی گھنٹے بھوکی بیٹھی رہتی۔ صرف شوویز ہی اسے سمجھتا تھا، اور صفا کو اس کے دور جانے کے خیال سے ہی عجیب سے وہم ستانے لگے تھے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں بولی، پلیز شوویز، آپ مت جائیں نا، میرا دل ہول رہا ہے۔ اگر آپ یہ کانفرنس اٹینڈ نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ اگلے سال پروموشن لے لیجئے گا۔ لیکن شوویز بولا، صفا تم نہیں جانتی، میں نے اس پروموشن کے لیے کتنی محنت کی ہے، میں نے کتنا اوور ٹائم کیا ہے، آفس کو اپنا 100% دیا ہے، اس لیے اب میرا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک آخری پڑاؤ ہے، بس یہ پار ہو جائے تو پھر میں پورے 1 ہفتے کی چھٹیاں لوں گا اور ہم دونوں اس کمرے میں مل کر وقت گزاریں گے۔ شوویز نے یقین دلانے والے انداز میں صفا سے کہا تو وہ جیسے مجبور ہو گئی۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شوویز کو دوسرے شہر بھیجے، لیکن شوویز نے سب کچھ سوچ لیا تھا اور طے کر رکھا تھا، اسی لیے مجبوری میں ہی صحیح صفا نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس کے جانے کے بعد بھی صفا کا دل ہولتا رہا۔ شوویز کی کانفرنس بہت اچھی گئی تھی، اور وہیں پر اس کے باس نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی اور اسے پروموشن لیٹر بھی تھما دیا تھا۔ شوویز بہت خوش تھا، اور اس کی خوشی میں صفا بھی خوش تھی، کیونکہ شوویز نے جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس اٹینڈ کی تھی وہ مقصد اب پورا ہو گیا تھا۔ آج شوویز کی واپسی تھی، اور صفا شوویز کی پسند کا بلیک ڈریس پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے محبوب کا انتظار تھا جو 2 دن کے بعد لوٹ رہا تھا۔ صفا اس وقت بے چینی سے شوویز کی منتظر تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ شاویز کا ہی فون ہوگا، وہ تیزی سے موبائل کی طرف لپکی۔ وہ کال شاویز کے نمبر سے ہی آ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے فون اٹھایا اور بولی، شاویز، آپ کہاں رہ گئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تبھی دوسری طرف سے اسے جو کچھ کہا گیا اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی، اور وہ بے ساختہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ بہت مشکل سے اس کے بچے کی جان بچائی گئی کیونکہ صفا کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اگلے 2 مہینے اس کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل بتائے تھے، لیکن صفا ہر وقت روتی رہتی تھی اور غم کرتی رہتی تھی۔ ایسے میں ایک دن اس کی جب طبیعت خراب ہوئی تو اسے دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا تو پتا چلا کہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا ہے۔ صفا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ پہلے وہ شاویز کو کھو چکی تھی اور اب اپنے بچے کو بھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی، ایسے میں اس کے والدین اس کی دلجوئی کرتے رہتے۔ تبھی انہیں صفا کی ممانی نے مشورہ دیا کہ صفا کی شادی کر دی جائے، وہ اب عدت میں نہیں ہے کیونکہ اس کے بچے کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ ایسے میں صفا کی ممانی نے ایک رشتہ بتایا۔ ارے خالدہ، وہ گھرانہ میرا دیکھا بھالا ہے اور کافی عرصے سے میں اس لڑکے کو جانتی ہوں، بہت شریف اور اچھے خاندان کا ہے، بس بیوی 2 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسے تو شروع سے ہی اپنی بیوی پہ شک تھا، کیونکہ اس کی بیوی چوری چھپے کسی سے فون پر بات کرتی رہتی تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ اس کی بیوی راہ راست پر آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی۔
اور بچے کی پیدائش کے 2 مہینے کے بعد ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اپنا سارا زیور اور نقدی بھی ساتھ لے گئی تھی۔ عفان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ تم کہو تو میں اپنی صفا کے لیے تو بات چلاؤں؟ صفا کی ماں خالدہ بیگم نے فوراً حامی بھر لی اور بولی، ہاں ہاں آپا، آپ بات چلائیں آپا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ صفا کی شادی ہو گئی تو وہ مصروف ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ اس کا دل بھی بہل جائے گا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کا 2 ماہ کا بیٹا ہے تو صفا کو بچہ مل جائے گا اور اس کو سکون آتا جائے گا۔ خالدہ بیگم نے صفا کے مستقبل کے حوالے سے فکرمند ہوتے ہوئے کہا تو صفا کی ممانی چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ان کے دل میں جو لالچ سر اٹھا رہا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ عفان کا رشتہ طے کروانے کے لیے اس کی ماں نے 5 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور صفا کی ممانی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ صفا سے بڑھ کر عفان کے لیے اور کون بہتر ہو سکتا تھا۔ 5 لاکھ بھی ان کی جیب میں آ جانے تھے اور صفا کا رشتہ بھی ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے اس رشتے کو طے کرنے میں دیر نہیں کی۔ ہو گئی۔ صفا کا رشتہ عفان کے ساتھ طے ہو گیا۔ صفا نے بہت اعتراض کیا، لیکن اس کی کوئی نہیں سنی گئی، اور وہ سادہ طریقے سے رخصت ہو کر عفان کے کمرے میں آن پہنچی۔ وہ اپنے آپ کو ایک روبوٹ تصور کر رہی تھی، جسے جہاں چاہے موڑ دیا جاتا۔ وہ اس وقت شاویز کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور رو رو کر نڈھال ہوئی پڑی تھی جب عفان کمرے میں آیا۔ عفان نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا، اور پھر درشتی سے بولا کہ تمہیں صرف بچے کی کیئر کرنے کے لیے لایا گیا ہے، تمہارا اس گھر میں کوئی مقام نہیں، سوائے اس بات کے کہ تم میرے بچے کی آیا بن کر رہو۔ اور صفا نے ساری رات عبداللہ کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وہ ماضی کے خیالوں میں گم تھی جب عبداللہ کے رونے سے اس کے خیالوں کی بہتی روح ٹوٹ گئی۔ وہ ایک دم اٹھی، عبداللہ کا ڈائپر چیک کیا تو وہ تبدیل کرنے والا تھا۔ صفا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے ڈائپر کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ ابھی اسے اس بچے کی چیزوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ تبھی اس نے ڈرتے ہوئے عفان کو ہلایا، سنیں پلیز، بات سنیں۔ صفا کے ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ عفان نے یہ آواز سنتے ہوئے مندی آنکھوں سے صفا کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں اٹھایا مجھے؟ تو وہ ڈر کر بولی، وہ دراصل مجھے عبداللہ کے ڈائپرز چاہیے، کہاں پڑے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ تو عفان تھوڑا شرمندہ ہو گیا اور پھر اس نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے نیچے والے دراز میں ہے، وہ الماری عبداللہ کی ہے اور اس میں سب چیزیں اسی کی پڑی ہوئی ہیں، تمہیں وہاں سے سب کچھ مل جائے گا، اور اگر کوئی چیز وہاں نہ ہوئی تو مجھے بتا دینا۔ عفان نے آہستگی سے کہا۔ تو صفا سر ہلاتے ہوئے اس الماری کی طرف مڑی۔ وہاں سے اسے ڈائپر مل چکے تھے اور وائپس بھی اس کے ساتھ ہی پڑے تھے۔ صفا نے عبداللہ کا ڈائپر چینج کیا اور پھر اسے اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ پلاتے ہوئے اسے تھپنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں عبداللہ سو گیا۔ عفان اس دوران صفا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نیند خراب ہو چکی تھی، لیکن اسے اب غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ صفا جس طریقے سے عبداللہ کی کیئر کر رہی تھی اور جس طرح اسے سنبھال رہی تھی، عفان کے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ ایک ایسی عورت جو عبداللہ کی ماں بھی نہیں تھی، کس طرح اس کی کیئر کرتے ہوئے اپنی نیند خراب کر رہی تھی۔ عفان کے لیے یہ سب کچھ ایک انوکھا تجربہ تھا، جبکہ عبداللہ کی اپنی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ عفان نے دیکھا عبداللہ سو گیا ہے تو اس نے آہستہ سے صفا سے کہا، اسے لٹا دو، اب تم بھی بیڈ پر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ عفان جانتا تھا کہ وہ ساری رات صوفے پر بیٹھی رہی ہے، اسی لیے اس کے دل میں ہمدردی نے سر اٹھایا تھا۔ صفا سر ہلاتے ہوئے مشکور نظروں سے اسے دیکھتی بستر پر لیٹ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں سو چکی تھی۔ صبح صفا ایک دم اٹھ بیٹھی اور عبداللہ کو جب روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارے ارے ارے، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماما ادھر ہی ہے، آپ کے پاس ہی ہے۔ صفا اسے یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر تھپنے لگی، لیکن عبداللہ کے رونے میں تیزی آ رہی تھی۔ تبھی باتھ روم سے عفان باہر نکلا اور غصے سے بولا، کیا کیا ہے میرے بیٹے کو تم نے؟ یہ کیوں اس طرح رو رہا ہے؟ وہ فوراً آگے بڑھ کر عبداللہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بولا تو صفا شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی،
نہیں، میں تو سو رہی تھی تو... لیکن ابھی اس کی بات ہی پوری نہیں ہوئی کہ عفان اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا؟ میں تمہیں یہاں پر سونے کے لیے لے کر آیا ہوں؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں عبداللہ کی کیئر کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور تم بے خبری کی نیند سو رہی تھی کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ عبداللہ کو کیا ہوا، کیوں وہ اتنا رو رہا ہے؟ وہ عبداللہ کو ساتھ لگائے تھپ رہا تھا اور صفا شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھی اور آگے بڑھ کر عبداللہ کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن عفان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، پہلے ہی دن تم نے اپنے سوتیلے پن کو دکھا دیا۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں کچھ وقت لگے گا، تبھی تم اپنی اصلیت ظاہر کرو گی، لیکن تم نے تو ایک رات کے بعد ہی اپنی اصلیت کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ میں تو اپنے بیٹے کے معاملے میں تم پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اماں جان سے بات کرتا ہوں۔ کیا سوچ کر انہوں نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، جبکہ میں تو اسی طرح خوش تھا؟ دھوکے باز، منافقت بھری۔ یہ کہتے ہوئے عفان کمرے سے نکل گیا اور اس کے اتنے سخت الفاظ پر صفا جیسے ششدر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عفان نے اسے یہ سب کچھ کہا ہے، اور وہ بھی اتنی معمولی سی بات پر، جبکہ وہ ساری رات عبداللہ کو سنبھالتی رہی تھی، اور اب جب اس کی آنکھ لگ گئی تھی تو عبداللہ کے رونے کا اسے پتہ نہیں چلا۔ اتنی معمولی سی بات پر عفان اسے کتنی باتیں سنا گیا تھا۔ صفا کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے اور بے اختیار اسے شاویز یاد آیا۔ ایک بار اسی طرح شاویز نے اسے ڈانٹا تھا۔ صفا نے اس کی پسند کی شرٹ جلا دی تھی۔ نہ جانے وہ کس گمان میں تھی کہ اس کی لاپرواہی سے شاویز کی برانڈڈ شرٹ جل گئی۔ شاویز نے اسے صرف اتنا ہی ڈانٹا تھا کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور صفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شاویز کتنا شرمندہ ہوا تھا۔ وہ اس کے آگے اپنے کان پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کی یہ پوزیشن دیکھ کر صفا روتے روتے ہنس دی تھی۔ تب ہی شاویز گہرا سانس بھر کر بولا تھا، شکر ہے خدا کا تم ہنس دیں، ورنہ میرا آج کا دن اچھا نہیں گزرنا تھا۔ شاویز کے بارے میں سوچ کر صفا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ ٹھہری، اور پھر اسے عفان کا خیال آیا، جو پہلے ہی دن اسے اتنی باتیں سنا گیا کہ صفا کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ بدستور اسے عبداللہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عبداللہ کو اس وقت بھوک لگی ہے اور وہ ماں کا دودھ ہی پیے گا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ عفان نے تمہیں بہت باتیں سنائی ہیں، اس کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہیں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ابھی تم صبر کے ساتھ یہ وقت گزار لو، کیونکہ عفان عورت کا ڈسا ہوا ہے۔ جو کھیل بھی رمائشہ نے اس کے ساتھ کھیلا ہے، تم سوچ نہیں سکتی۔ ایسے میں کسی عورت پر بھروسہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بس تم کچھ عرصہ صبر کے ساتھ گزار لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ خوشیاں تمہارے دروازے پر دستک دیں گی، اور تم کھلی باہوں کے ساتھ انہیں ویلکم کرو گی۔ اماں جان نے صفا سے کہا، جو اس وقت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور عبداللہ کو گود میں لیے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، کیونکہ صبح جس طرح عفان صفا کے ساتھ پیش آیا تھا، خود اماں جان کو بھی یہ اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی صفا سنجیدگی سے بولی، اماں جان، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ عفان کے لیے کسی عورت پر اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میرا بھی ابھی پہلا دن ہے۔ عبداللہ کو میرے ساتھ اٹیچمنٹ میں وقت لگے گا، وہ آہستہ آہستہ مجھے اپنائے گا، اور میں نے تو جب سے عبداللہ کو اپنی گود میں بھرا ہے، تب سے میرے دل میں اس کے لیے محبت امڑی چلی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا اپنا ہی بچہ ہے، حالانکہ میں نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن پھر بھی مجھے اس میں اپنا بچہ نظر آتا ہے۔ صفا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو اماں جان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے کی خاطر بولے، بیٹا، میں اچھی طرح جانتی ہوں، عورت کے اندر قدرتی طور پر ایک ممتا موجود ہوتی ہے، اور پھر قدرت نے تمہارے ساتھ اتنی کم عمری میں جو کچھ کیا ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میری صرف اتنی سی درخواست ہے، عفان کو سمجھ کر اس کے ساتھ وقت گزارنا تمہارے لیے سب آسان ہو جائے گا۔ اگر تم بھی اس کے ساتھ دو بدو جواب دو گی اور اسے غلط سمجھو گی تو شاید تم دونوں کا رشتہ کبھی نہ جڑ سکے۔ بس تم کچھ عرصہ صبر کر لو۔ اماں جان نے بڑے ملتجی لہجے میں صفا سے کہا، تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، اماں جان، آپ فکر نہ کریں،
آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ عفان کے دل سے اپنے لیے نفرت نکال سکوں۔ وہ عورت ذات پر اعتبار کرنا سیکھ جائے اور انہیں میری نیت پر بھی کوئی شک نہ رہے۔ صفا نے ایک عزم سے کہا۔ تو اماں جان بے ساختہ اسے دعائیں دینے لگیں۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں یہ لڑکی بہت عزیز ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی اسے گھر میں آئے ہوئے 24 گھنٹے ہی ہوئے تھے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہی وہ اس لڑکی کے نیک اطوار اور اچھی تربیت کی قائل ہو گئی تھیں، اور وہ جان گئی تھیں کہ عفان اگر صفا کو کھو دے گا تو پھر زندگی اسے کبھی دوبارہ صفا جیسی لڑکی نہیں دے گی۔ اسی لیے انہوں نے صفا کو سمجھا دیا تھا، لیکن عفان کی طرف سے ان کا دل مسلسل وسوسوں کا شکار تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح اس کے غصے سے باخبر تھیں۔ سنیں، آج آپ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیں گے؟ صفا نے آہستہ آواز میں عفان سے کہا، جو اس وقت دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مڑ کر اس کی طرف پلٹا اور بولا، کیوں؟ امی کی طرف جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عفان کے لہجے پر صفا تھوڑا جھجک سی گئی، لیکن بولی، وہ دراصل کافی دن ہو گئے ہیں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے ان کی یاد آ رہی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج امی کی طرف چلی جاؤں، شام کو واپس آ جاؤں گی۔ صفا کی بات سن کر اپنے بالوں میں برش کرتا ہوا وہ بولا، ٹھیک ہے، تم چلی تو جاؤ، لیکن پھر عبداللہ کا خیال کون رکھے گا؟ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ صفا فوراً بولی، تو عفان پلٹ کر اسے غصے بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن عبداللہ کا کوئی بندوبست کر کے جانا۔ عفان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا اور برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخنے والے انداز میں رکھا۔ صفا ایک دم پیچھے ہٹی، وہ ڈر گئی تھی۔ عفان نے غصے بھری گہری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ صفا جانتی تھی کہ عفان نے صرف بہانہ بنایا ہے، ورنہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ماں کی طرف جائے۔ صفا نے گہرا سانس لیا اور عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جو اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے وہ معصوم فرشتہ اور بھی زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ صفا آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے بیٹے، اس گھر میں اگر تم نہ ہوتے تو شاید میرا دل نہ لگتا۔ تمہارے وجود سے مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے اپنا وہ دکھ بھی بھولنے لگتا ہے جو میری کوکھ میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ صفا غائبانہ طور پر عبداللہ سے باتیں کرتی ہوئی اپنے دل کا حال سنا رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتیں کوئی اور بھی سن رہا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا لاتا ہوں۔ عفان نے صفا سے نظریں چرائے ہوئے اس سے کہا تو وہ بے یقینی سے بولی، کیا واقعی آپ مجھے امی سے ملوانے کے لیے لے جائیں گے؟ عفان نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا تو وہ جو خوشی سے پلٹنے لگی تھی ایک دم رک سی گئی اور بولی، عبداللہ؟ اس کے آہستہ سے کہنے پر عفان بولا، عبداللہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ یہ سن کر صفا کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور وہ بے ساختہ تھینک یو کہہ کر پلٹ گئی۔ جلدی سے تیار ہو کر اس نے اپنے بالوں میں برش پھیرا اور ہلکی سی لپسٹک لگا کر عبداللہ کا بیبی بیگ اٹھایا اور عبداللہ کو گود میں بھرے عفان کے پاس آ گئی۔ عفان نے ایک نظر اٹھا کر جب اس کی تیاری کو دیکھا تو بے حد حیران ہوا۔ وہ صفا جو عام سے حلیے میں بھی بہت خاص لگتی تھی، اس وقت ہلکی سی لپسٹک نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا۔ عفان کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب کر ابھرا تھا۔ صفا کے ہاتھ میں عبداللہ اور اس کا بیبی بیگ کو دیکھ کر بے ساختہ اسے گزشتہ دنوں والی بات یاد آئی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے بیگ تھاما اور بولا، آؤ چلے صفا۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بے حد مسرور تھی، کیونکہ وہ واقعی بہت دنوں سے اپنی ماں کو مس کر رہی تھی، اور آج جب عفان اسے لے کر جا رہا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس سے بڑھ کر خوشی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور عفان جو اس دن اپنا والیٹ کمرے میں بھول گیا تھا، جب واپس آیا تو صفا کو عبداللہ سے باتیں کرتا دیکھ کر وہ دروازے کے باہر ہی رک گیا، اور پھر اس کی باتیں سن کر عفان کے دل میں ڈھیروں شرمندگی نے سر اٹھایا تھا، لیکن یہ صرف وقتی تھا۔ وہ واپس اسی طرح پلٹ گیا تھا، لیکن آج نہ جانے کس طرح وہ اسے خود سے یہ آفر کروا بیٹھا تھا اور اب اسے ماں کے لے کر جا رہا تھا۔ سنو، میرے لیے ایک کپ کافی بنا دو گی؟
अफान उस वक्त ऑफिस का काम घर लेकर आया हुआ था और अब उसे वो काम करते हुए 2 घंटे हो गए थे। उसका दिमाग थक चुका था। सफा जो अभी किचन से फारिग होकर कमरे में आई थी, अफान की फरमाइश सुनकर फौरन पलट गई और फिर अफान के लिए काफ़ी और अपने लिए चाय बनाकर जब वो बेडरूम में वापस आई तो अफान तब तक सारा काम समेट चुका था। मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए उसने थैंक यू कहकर अपना मग थाम लिया और फिर सफ़ा को अपने करीब बैठने का इशारा किया। वो कुछ हैरान होती हुई अफान के करीब बैठ गई। तभी अफान ने उसका हाथ थाम लिया। सफ़ा के वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। सफ़ा, तुम बहुत छोटी और मासूम हो। जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने सुना कि तुम्हारी पसंद की शादी थी। तुम दोनों कैसे मिले थे? अफान ने सफ़ा से पूछा तो वो हैरान होती हुई बोली, हम दोनों यूनिवर्सिटी फेलो थे और ये रिश्ता लो प्लस अरेंज था। घर वालों की रजामंदी भी शामिल थी। सफ़ा ने सोच समझकर जवाब दिया तो अफान कहने लगा, मुझे गलत इंसान मत समझना। मैं तो बहुत दोस्ताना मिजाज का शख्स था। मैंने शादी भी एक ऐसी लड़की से की थी जो काफी फ्रैंक और दोस्ताना मिजाज रखती थी। हम दोनों एक मुश्तरका दोस्त की पार्टी में मिले थे और वहां रमायशा को देखते ही मैं लॉ एट फर्स्ट साइट का शिकार हो गया था। अफान ने दूर कहीं खला में तकते हुए कहना शुरू किया तो सफ़ा तवज्जो से उसे सुनने लगी। मैं बेइख्तियार रमायशा की तरफ बढ़ा और अपना तारुफ करवाया। रमायशा ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और उसके बाद हम दोनों उसके अलावा भी कई बार मिलने लगे। मुझे लगा कि मैं जिस लड़की को आइडियलाइज करता हूं उसकी खूबियां रमायशा से मिलती जुलती हैं। इसीलिए मैंने उसे 3-4 मुलाकातों के बाद ही प्रपोज कर दिया। मेरा प्रपोजल रमायशा ने खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैंने घर में जब अम्मा जान से बात की तो वो रमायशा के घर रिश्ता ले गईं और वहां से रिश्ता कबूल कर लिया गया। उन दिनों में बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है। मैं हवाओं में उड़ता फिरता था। रमायशा की पसंद की सारी शॉपिंग की। उसकी पसंद के कपड़े, ज्वेलरी, जूते, सब कुछ उसकी पसंद से खरीदा था। मैं उसके साथ बहुत खुश था। हमारी शादी की शुरुआत बड़े अच्छे अंदाज में हुई थी। रमायशा एक घरेलू लड़की नहीं थी और मुझे उस पर कोई एतराज भी नहीं था। वो अपना एक फ्रेंड सर्कल रखती थी और अपनी इस जिंदगी में वो कोई कमी नहीं चाहती थी और मैं उसका साथ देता था। हम दोनों अक्सर शाम को क्लब चले जाते, कभी किसी मुश्तरका दोस्त की पार्टी अटेंड करते, वरना यूं ही कभी बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते, डिनर करके आते। 2 महीने इसी तरह गुजर गए और फिर जब रमायशा उम्मीद से हुई तो वो बहुत रोई। अफान इतना कहकर खामोश हुआ तो सफ़ा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे उसे हौसला देने की कोशिश की हो। तभी वो एक गहरा सांस भरते हुए बोला, वो बच्चा नहीं चाहती थी। अफान ने बेड पर अपने और सफ़ा के दरमियान सोए हुए अब्दुल्ला को देखते हुए कहा तो सफ़ा का दिल एकदम जैसे कट सा गया था। वो चाहती थी कि उस बच्चे को ज़ाया करवा दिया जाए, लेकिन मैंने न जाने उसे कितनी मोहब्बत के वास्ते दिए, न जाने किस तरह उसकी मिन्नतें की, उसे समझाया। वो तो एक बार डॉक्टर के पास चली भी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसमें बहुत रिस्क है क्योंकि बच्चे में जान आ चुकी थी और इस सूरत हाल में कुछ भी करना रमायशा की जान के लिए खतरा साबित हो सकता था। फिर कहीं जाकर रमायशा चुप करके बैठी और ये 9 महीने उसने मुझे बहुत तंग किया। उसके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करते करते मैं खुद जैसे पागल सा हो जाता था। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि रमायशा का मेरे साथ रवैया तब्दील हो रहा है और वो अब मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करती, ना ही मेरे आने पर खुश होती है, बल्कि मैं अगर उसे ऑफिस से कॉल भी करता तो वो मेरी कॉल उठाती ही नहीं थी। अक्सर उसका नंबर बिजी मिलता। मैं जब घर आता तो वो फिर भी फोन पर किसी न किसी से बात कर रही होती। उसकी हालत के पेश नज़र में उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। अब्दुल्ला की पैदाइश के 2 माह के बाद उसने मुझसे साफ लफ्जों में तलाक का मुतालबा कर दिया और कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने जो सोचकर तुमसे शादी की थी, तुम वो नहीं निकले। इसका ये मुतालबा सुनकर मैं तो शिश्तर रह गया और मैंने अपने बच्चे की खातिर साफ साफ उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन वो मुझे बदस्तूर ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती रही, बार बार मुझसे झगड़ा करती, तलाक का मुतालबा करती
और मैं भी अपनी बात पर डट गया था। मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि मैं अब उसे तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी और फिर मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिलेगा। अफ़ान के लहजे में गहरे दुख बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बरसों की मसाफत तय की हो। सफ़ा बड़े अफसोस से उसको देखकर बोली, मुझे अफसोस है कि जिंदगी ने आपके साथ ये सब कुछ किया, लेकिन शायद आप एक बेहतर पार्टनर डिजर्व करते थे। सफ़ा की मासूमियत पर अफ़ान मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, मैं एक बेहतर पार्टनर डिजर्व करता था। शायद रमाइशा का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए एक आजमाइश था। अफ़ान के कहने पर सफ़ा सर हिलाकर बोली, बिल्कुल एक आजमाइश ही तो था, और आप उस आजमाइश में पूरे उतरे। लेकिन इस आजमाइश के लिए अल्लाह ने आपको कितना बड़ा इनाम दिया है। अब्दुल्ला की शक्ल में आपके पास एक ऐसा रिश्ता मौजूद है जो ना कभी खरीदा जा सकता है और ना किसी और से मिल सकता है। सफ़ा ने मोहब्बत से अब्दुल्ला के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तू अफ़ान उस चेहरे पर फैली हुई ममता की चमक और मोहब्बत को महसूस करके जैसे हैरान रह गया। यहाँ पे मेरी एक अदद बीवी होती है जो बड़े आले जलूल से हुलिये में रहती है और हर वक्त उसके चेहरे पर उदासी रहती है। ए खूबसूरत खातून, क्या आपने वो कहीं देखी है? अफ़ान जैसे ही ऑफिस से लौटा और अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही निकसक से तैयार एक बेहद कीमती रासिलक के जोड़े में मलबूस सफ़ा को देखकर हैरान रह गया, जिसने उस वक्त अपने बालों को एक जदीद हेयर स्टाइल की शक्ल दे रखी थी और चेहरे पर किया गया नेचुरल लुक देता मेकअप उसके हुस्न और मासूमियत में बेपनाह इजाफा कर रहा था। उसे देखकर अफ़ान दंग रह गया था। तभी हैरानी से बोला, तू सफ़ा खिलखिलाकर हंसती और कहने लगी, आपकी वो बीवी आज छुट्टी पर गई हुई है, आज उसी बीवी से काम चलाएं। सफ़ा के शाही अंदाज पर अफ़ान मुस्कुरा दिया और एकदम उसके करीब आकर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी हसीन हो। अरे तुम तो अच्छी खासी प्यारी हो, भला मैं इतने दिन कैसे तुमसे दूर रहा। अफ़ान ये कहते हुए बेसाख्ता उस पर झुका। सफ़ा के आरिस पर सुर्ख लाली फैल गई, उसकी पलकें हया के बोझ से झुक गईं। अफ़ान ने बेसाख्ता उसके माथे पर बोसा दिया और बोला, तुमने इतने महीनों में ये साबित कर दिया कि तुम बेहतरीन हो, और अल्लाह ने रमाइशा के बाद मुझे एक बेहतरीन साथी से नवाजा है। अफ़ान जब उसका बेहद शुक्रगुजार हुआ तो सफ़ा उसकी मोहब्बत के आगे बंद बांधने लगी। अफ़ान प्लीज़, अभी जाएं आप और जाकर रेडी हो जाएं। आपके दोस्त का वलीमा है और हमें अगर देर हो गई तो आपका दोस्त बुरा मान जाएगा। सफ़ा ने अफ़ान को ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलते हुए कहा तो वो एक गहरी सांस भरता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। बीवी, तुम बहुत जालिम हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जालिम औरत से पाला पड़ेगा। अफ़ान की दहाइयां जारी थीं और उसकी बातें सुन सुनकर सफ़ा खिलखिला कर हंसती थी। पिछले चंद महीनों में सफ़ा ने अपने आप को मनवा लिया था और उस रात के बाद से उन दोनों के बीच में दोस्ती का एक नया बंधन शुरू हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी बनने से पहले एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और सफ़ा को ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अफ़ान की जसारतें बढ़ रही थीं और वो जानती थी कुदरती तौर पर अफ़ान अब उससे अपना हक लेना चाहता है और सफ़ा शायद अभी उस सब के लिए तैयार नहीं थी, या फिर उसे झिझक महसूस होती थी। लेकिन कुछ भी था, उन दोनों का ये रिश्ता अब एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहर गया था जिसमें खुशियां और मोहब्बतें शामिल थीं। सफ़ा, इधर आओ, मेरे साथ ऊपर चलो, छत पर चलते हैं। वो जो थक कर अभी लेटी ही थी, बहुत मुश्किल से उसने अब्दुल्ला को सुलाया था, क्योंकि अब्दुल्ला को आज हिफाजती टीका लगा था, जिसकी बदौलत वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था और उसे टेम्परेचर भी था। लेकिन उस वक्त अफ़ान की बेवक्त की फरमाइश उसे हैरान कर गई। उस वक्त 12 बजने वाले हैं, छत पर जाकर क्या करना है? और वैसे भी अगर अब्दुल्ला उठ गया तो? सफ़ा ने परेशानी से अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तू? अफ़ान बोला, अब्दुल्ला की तुम फिक्र मत करो, बस तुम मेरे साथ आओ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ छत पर कुछ देर के लिए वॉक करूं। चांद की चांदनी में हम दोनों एक साथ चलें।
एक दूसरे का हाथ थामे हुए। अफान के लहजे में उस वक्त मोहब्बत बोल रही थी, वो मोहब्बत जो सिर्फ सफा के लिए थी। सफा ने चंद लम्हे सोचा और फिर उठ खड़ी हुई, हालांकि उसका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो बहुत थकी हुई थी और उस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी, लेकिन अफान की बेवक्त की रागनी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। वो उसके साथ चलती हुई छत पर आ गई। छत पर मुकम्मल अंधेरा था। अफान प्लीज, कोई लाइट तो ऑन करें, यहां मुकम्मल अंधेरा फैला हुआ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सफा ने अफान को मुखातिब करते हुए कहा। अफान न जाने कहां गायब था, जो सफा की बात के जवाब में कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो परेशान हो गई, उसे घबराहट होने लगी। अफान प्लीज कुछ तो बोले, मुझे डर लग रहा है, आप अगर इसी तरह खामोश रहे तो मैं वापस चली जाऊंगी। तभी एकदम से लाइट ऑन हुई और फिर उसके कानों में नगमाती आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सफा हैरान रह गई। आज उसका बर्थडे था और उसे बिल्कुल याद नहीं था। अफान ने छत पर सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। एक छोटे से टेबल के गिर्द मोमबत्तियां रोशन की गई थीं और उनमें हार्ट शेप का एक चॉकलेट केक पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे माय लो लिखा हुआ था, जबकि उसके बैकग्राउंड की दीवार को गुब्बारों और रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया गया था। ये सब इंतजाम देखकर सफा हैरान रह गई और बोली, अफान, ये सब आपने मेरे लिए किया है, मुझे सरप्राइज करने के लिए? वो जैसे बेयकीनी से अफान से पूछ रही थी। तभी अफान बोला, हाँ, ये मैंने अपनी सफा के लिए किया है, क्योंकि मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। आज उसका खास दिन था और मैं उसे सबसे खास बनाना चाहता था, इसीलिए ये सारा अरेंजमेंट किया डियर सफा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? ये कहते हुए अफान घुटनों के बल झुक गया और अपनी जेब से एक रन निकालकर सफा के आगे बढ़ाई। ये सब बिल्कुल गैर मुतवक्के था। सफा हैरान रह गई थी। अफान प्रपोज करने वाले अंदाज में जमीन पर बैठा हुआ था, जबकि सफा हैरानी से उसे देख रही थी। तभी बोली, अफान, आप उठ जाएं नीचे से, थक जाएंगे। लेकिन अफान कहने लगा, जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी, तब तक नीचे से नहीं उठूंगा। तभी वो बोली, अफान, मुझे जिंदगी के हर लम्हे में, हर मोड़ पर आपका साथ चाहिए और मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये कहते हुए सफा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर अफान ने मोहब्बत से उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी और फिर उसके हाथ पर एक बोसा। सफा ने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग फैल गया था। उस मंजर को अफान ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और हमेशा की तरह हैरान हुआ, क्योंकि आज भी उसने जैसे ही सफा को छुआ तो वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। हमेशा ऐसा ही होता था और अफान को ये मंजर बहुत पसंद था। तभी उसने मुस्कुराते हुए सफा को करीब करते हुए उसके माथे पर बोसा दिया और उसका हाथ थाम कर छुरी उठाई। चलो केक काटते हैं। अफान ने ये कहते हुए सफा की आंखों में झांका तो वो मुस्कुरा दी। उन दोनों ने एक साथ केक के ऊपर छुरी फेरी। अफान गुनगुनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय लव। अफान ने आहिस्तगी से कहकर सफा को अपने साथ लगाया और फिर एक मोहब्बत भरी जसारत की। सफा तमानियत से मुस्कुरा दी और कहने लगी, थैंक यू, इससे अच्छा बर्थडे मैंने आज तक सेलिब्रेट नहीं किया। सफा के लहजे में शुक्रगुजारी के जज्बात थे। अफान की आंखें मोहब्बत के जज्बात से बहकते हुए सफा के वजूद का तवाफ कर रही थीं। सफा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हें डांटा, बुरा भला कहा, तुम पर शक किया, इस सब के लिए मुझे माफ कर देना। अफान ने शर्मिंदगी से सफा से कहा तो वो फौरन बोली, मुझे आपसे कोई गला नहीं है और ना ही मुझे बुरा लगता था। बस अब आपको मेरा यकीन हो गया है, तो प्लीज अपने इस यकीन को सलामत रखिएगा और कभी मुझे बेएतबार मत कीजिएगा। सफा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो वो फौरन बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ सफा, मैं अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल मेरा साया हो, मेरी परछाई हो, और अपनी परछाई पर भला कौन शक करता है। अफान ने ये कहते हुए सफा को अपने साथ लगाया
اور پھر کیک کا چھوٹا سا پیس اس کے منہ میں ڈال دیا۔ صفا سکون سے مسکرائی اور بولی، تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے اور مجھے اتنی خوشیاں دینے کے لیے۔ عفان جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا، تمہارا بھی تھینک یو۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتیں تو شاید آج میں ایسا نہ ہوتا، بلکہ وہی ٹوٹا بکھرا اور پریشان سا عفان ہوتا۔ تم نے میری شخصیت جوڑی، میری روح کے زخموں کو مرہم دیا۔ تمہارا شکریہ میرے محسن، تمہارا شکریہ۔ عفان نے ایک دم صفا کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ محبت ان دونوں کے دل پر کسی قیمتی صحیفے کی طرح اتر رہی تھی، اور وہ محبت کی اس بارش میں بھیگ رہے تھے۔ دور کہیں چاند کی ہلکی سی چاندنی ان کے وجود پر پڑتی ہوئی انہیں مزید معتبر کر رہی تھی۔ ان دونوں کے دل ہلکے پھلکے ہو کر ایک مخصوص لے پہ دھڑک رہے تھے۔ ختم شد۔